بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسط 16 میں خوش آمدید۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزمی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی، یعنی میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتہ کو اپنے چاچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفا بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ فرمایا، اور خطبہ سے پہلے اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معد و مضر خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قربت محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے، اور وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب حضرت ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدائی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے حضرت ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے
نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دیا 400 مشکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہیں اور ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے وطن سے پیدا ہوئیں، جن کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غمگساری اور خدمت میں نثار کر دی، جن کی تفصیل آئندہ ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔